عزیز وقار اللہ رب العزت کے مقدس کتاب قرآن مجید کا چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت بابرکات، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے پورے بدلے دیے جائیں گے۔ سو جس آدمی کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ جو زندگی ہے فقط دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت ذوالفقار اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا اسے بالآخر جانا ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے اسے عطا ہونے والی عمر کتنی ہی بیت جائے، کتنی ہی گزر جائے، بالآخر انسان نے اپنے رب کی جانب لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں کامیاب وہ انسان ہے کہ جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ باقی اس دنیا میں حاصل کی گئی جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ اس کامیابی کے سامنے زیرو ہے۔ اگر انسان آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکا تو دنیا کی کامیابی آخرت میں اس کی کوئی بھی حیثیت اور مقام نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی جو کامیابیاں ہیں اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہی ہے۔ جیسے انسان کی دنیا ختم ہوتی ہے، اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، جیسے ہی اس کا اس دنیا کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس کی کامیابی بھی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان یہاں پہ مال بناتا ہے، رقبے جائیداد وغیرہ بناتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان کا اس دنیا کا سفر ختم ہو جاتا ہے سب کچھ یہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا جو حقیقی مال، جو اس کی حقیقی دولت ہے، وہ فقط 3 طرح کی بیان کی ہے کہ ما اکل فافنا، جو انسان نے کھایا اور کھا کے ہضم کر دیا، او لبس فابلا، یا جو پہن لیا اور پہن کے پرانا کر دیا، او اعطى فاقتنا، یا جو پھر کسی کی ضرورت پوری کر کے اپنا آخرت کا ذخیرہ بنا گیا۔ فرمایا کہ جو اس کے علاوہ انسان چلے جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے، تو اس لیے کامیابی وہی ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے کامیابی قرار دیا ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے قدم قدم پہ ہمارے سامنے ایسے مراحل آتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی اخروی کامیابی کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا کو بچاتے ہوئے بھی، یعنی دنیا میں بھی اپنا نقصان نہیں کرتے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح بہت سے مراحل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس لیے مطمع نظر ہمیشہ انسان کی آخرت ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے تو میرے پاس وہاں پہ جا کے دکھانے کے لیے کیا ہوگا۔ اسی سوچ کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جنازہ پڑھنے کا بھی حکم دیا کرتے تھے، اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ بڑی فضیلت بیان فرمائی، بڑا اجر و ثواب آپ نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں اس طرح ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حق ہے، اگرچہ ان میں خون کا رشتہ نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے پڑوسی بھی نہیں ہے، اگرچہ ان کا کوئی بھی آپس میں ظاہری کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حق ہے وہ 6 طرح کے ہیں۔ فرمایا کہ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کہیں۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب بھی مسلمان ملے اسے سلام کہے۔ بڑا عظیم عمل ہے، بڑے اجر و ثواب والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو۔ رات کو جب سو جائیں لوگ تو اٹھ کے نماز پڑھو۔
تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو سلام ہے یہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو دینے کے لیے زبانی تحفہ ہے، یہ ایسا تحفہ جو ہم ایک دوسرے کو زبان کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تو بڑا اجر و ثواب والا یہ عمل ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا یہ عالم تھا کہ وہ جب بھی ملتے آپس میں تو ایک دوسرے کو سلام کہتے، حتیٰ کہ دو صحابی آپس میں چلتے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی دیوار آ گئی یا درخت آ گیا کہ جس کی وجہ سے انہیں چند سیکنڈز کے لیے اپنا راستہ علیحدہ کرنا پڑا، وہ راستے سے علیحدہ ہوئے، جب دوبارہ ملتے تو پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کہتے۔ کچھ صحابہ کرام وہ بازار میں اسی نیت سے جایا کرتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کہیں اور اس کے بدلے میں جو وہ نیکیاں اور اجر و ثواب سمیٹ سکیں۔ تو پہلا حق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یسلم علیہ اذا لقیہ ویجیبہ اذا دعاہ، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کسی کو بلائے تو اس کی بات کو سنے، جب بھی اسے پکارے تو اس کی پکار کو سنے، جب اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ حق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ رکھا ہے، یعنی جب کوئی ہمیں آواز دیتا ہے تو ہمارا یہ بنیادی فرض بن جاتا ہے، ہمارے مسلمان کا حق ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی بات کو سنیں، وہ کیا کہتا ہے۔ کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر وہ تجھ سے کوئی نصیحت لینا چاہے تو اس کو اچھی نصیحت دو، مشورہ کرنا چاہے تو اس کو اچھا مشورہ دو۔ اور یہ وہ کام ہے جو بے لوث ہونے چاہیے، کہ جن کو ادا کرتے وقت انسان کے ذہن میں کوئی مالی یا مادی فوائد نہیں ہونے چاہیے، یہ وہ عمل ہے جو بے لوث ہونے چاہیے۔ اور فرمایا کہ وہ یشمتہ اذا عطس، جب مسلمان کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ ایک آدمی جسے چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہے گا، سننے والا اس کو یرحمک اللہ کہے گا، پھر جسے کو چھینک آئی ہے وہ جب یرحمک اللہ سنے گا تو وہ جواب میں یہ کہے گا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرا مسلمان اس کو جواب دے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اس کے مزاج پرسی کرے، اس کی خیریت دریافت کرے۔ اسی مقصد کے تحت ہمیں دن میں 5 مرتبہ جمع ہونے کا حکم دیا گیا کہ مسجد میں آ کے بعد جماعت نماز ادا کریں۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایک دوسرے کی حال احوال، ایک دوسرے کی طبیعت سے انسان کو جو ہے وہ آشنائی رہ سکے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتا رہے۔ کئی مرتبہ حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ فلاں بندہ نماز میں آتا تھا کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ بتائی جاتی ہے اگر وہ بیمار تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیمار کی مزاج پرسی کرے گا، اس کی عیادت کرے گا، اس کی خیریت دریافت کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ صبح کے وقت اس نیت سے جاتا ہے تو شام تک، رات تک جو فرشتے اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ رحمت فرما کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ رات کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کا صرف ایک تو بیمار ہے، بیمار کی مزاج پرسی کرنی ہے، ایک یہ ہے کہ دوسرا آدمی بھی تندرست ہے، یہ صرف اس سے ویسے ہی ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو آپس کا محبت کا تعلق ہے اس کو نبھانے کی خاطر یہ اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، یا پھر کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ اسے صدا لگا کے کہتا ہے کہ طبتا، تو نے بڑا بہترین کام کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، وطاب ممشاکا، اور یہ جو تو چال چل رہا ہے، یہ جو تو قدم اٹھا رہا ہے، یہ قدم بھی تیرے بڑے مبارک بننے والے ہیں، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تو نے جنت میں اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، یہ تیرا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے۔
تو اس لیے بغیر کسی وجہ کے بھی ہمیں آپس میں ملنا چاہیے، ملتے جلتے رہنا چاہیے۔ عمومی طور پہ ایک مشاہدہ ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی شادی بیاہ کی محفل ہو یا پھر کسی کے گھر میں کوئی جنازہ وغیرہ ہو تو وہاں بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک تر و تازگی آ جاتی ہے، جبکہ گھروں کے اندر بچوں کا مزاج چڑچڑا سا رہتا ہے۔ کبھی نوٹ کیا ہے آپ نے کہ بچوں میں رویے اس طرح کے کیوں آ جاتے ہیں کہ جب ملتے ہیں تو کھلکھلا پڑتے ہیں، جب اکیلے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مزاج ان کا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ فطری محبت ہے، یہ فطرت کا ایک عظیم مظہر ہے جو اللہ ہمیں دکھاتا ہے۔ عام طور پہ جب یہ بچے اداس ہوتے ہیں تو یہ بھی پھر ان کے دل بھی شاید یہ کہتے ہوں گے کہ دوبارہ ہم کب ایسے ملاقات کریں گے، تو اس لیے بغیر کسی وجہ کے بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہنا چاہیے، یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے۔ ہمارے ہاں یہ آج کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم بغیر کسی انتہائی ضرورت کے ہم کسی کو نہیں ملتے، بغیر کسی وجہ کے بھی ملنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے اور اسی نقطۂ نظر سے اسی نیت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے حال احوال کی خبر رہ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حق اس کا یہ بھی ہے کہ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، کہ جب مسلمان بندہ دنیا سے چلا جائے، وفات پا جائے تو یہ اس کے جنازے کے اندر شریک ہو۔ جنازے کے بہت سارے مقاصد ہیں، ایک تو مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق بھی ہے کہ وہ اپنے مسلمان کو بھائی کو اچھے انداز سے اچھے طریقے سے الوداع کرے، جو اس کی آخری ملاقات ہے، اس کے کچھ مناظر اس کی یاد میں رہ سکیں اور ساتھ میں یہ بھی یاد رہ سکے کہ جس طرح یہ دنیا سے چلا گیا ایک دن میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک قیراط اجر و ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک قیراط ایک چھوٹا سا پیمانہ یا وزن نہیں بلکہ یہ ایک قیراط اللہ کے ہاں احد پہاڑ کے جتنا ہے، یعنی جس قدر بڑا احد پہاڑ ہے اتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت بندے کو اس وقت عطا کرتا ہے کہ جب بندہ کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، اور اگر وہ اس کی تدفین تک وہیں پہ رہتا ہے، اسے دفنا کے وہاں پہ پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کر کے جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے لیے 2 قیراط اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ایک عظیم عمل کہ جس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے ایک قیراط یعنی احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت نے اجر و ثواب صرف اس بات کا رکھا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے آخری ملاقات اچھی انداز سے کرے۔ اور کبھی ہم نے غور کیا کہ نماز جنازہ میں رکوع یا سجدہ کیوں نہیں ہے؟ غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے، اگرچہ کسی حدیث میں واضح طور پہ یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس دعائے جو نماز جنازہ اس کی دعاؤں کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ نماز اللہ رب العزت نے اس لیے رکھی ہے تاکہ مسلمان اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے اچھے انداز سے دعائیں مانگ سکیں۔ رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے زیبا ہے، سامنے میت پڑی ہے تو اللہ کو رکوع یا سجدہ کرنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ وہاں پہ ایک دعا ہے کہ جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں میت کے لیے کر لی جائیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد شریف میں روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ایک جنازہ ادا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس قدر دعائیں مانگی، کیا وہ خلوص تھا، کیا وہ تڑپ تھی، کیا آپ کے لہجے میں کوئی درد تھا، اس قدر آپ کے شاندار الفاظ تھے کہ میرا یہ دل چاہتا تھا کہ کاش یہ میری میت ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس طرح سے جنازہ پڑھا رہے ہوتے۔ اور فرمایا کہ آپ نے جو دعائیں پڑھی وہ مجھے اسی نماز میں یاد بھی ہو گئی کہ آپ نے کیا الفاظ کہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اس کے اوپر رحمت فرما، وعافی واعف عنہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما، واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اے اللہ اس کی مہمان نوازی اچھی کرنا اور اس کی قبر کو جو ہے وسیع کر دینا، اور ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اس کو خطاؤں سے اس طرح سے پاک صاف کر دینا کہ جس طرح سفید کپڑے کو
محل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے، اس کے گھر کے بدلے سے بہتر گھر عطا کرنا، اس کے گھر والوں سے بہتر اسے گھر والے عطا کرنا، اور اس کا جو شریک حیات ہے اس سے بہتر اسے شریک حیات عطا کرنا، اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرما اور جنت میں داخل فرما۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جنازے میں پڑھے تھے، اور صحابی بیان کرتے مجھے یاد بھی ہو گئے۔ آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہوتا ہے کہ جنازہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ یہ کیا ماجرا ہے، حالانکہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ بسا اوقات بلند آواز سے جنازہ بھی پڑھاتے تھے، جیسے صحابی کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باآواز بلند جنازہ پڑھا، اور دوسرا یہ تھا کہ حضور جنازہ تھوڑا سا طویل کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی جنازے پڑھتے ہیں، کتنے جنازے ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کاش اس طرح ہمارے جنازے میں دعائیں کی جائیں، بہت کم ایسے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جنازہ ہے، یہ جو آخری ملاقات ہے، آخری حق جو ہم اپنے مسلمان بھائی کا ادا کرتے ہیں، خدا رہا اس معاملے میں ہمیں بے وفائی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا تو حسن ظن ہے کہ لوگ اکثر باوضو ہو کے ہی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک دو شکایات اس طرح کی سامنے آئی ہیں، کسی نے کہا ہے کہ لوگ جو ہے صرف فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، اکثر اوقات وہ وضو بھی نہیں کرتے، وہ اسی طرح سے جنازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے اگر یہ بات درست ہے تو، کہ انسان ایسے لمحات میں بھی آخرت کو بھول جاتا ہے، ایسے لمحات میں بھی انسان کسی کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ جس نے دنیا سے جانا بس اسی نے جانا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا ہمیں لوگوں کی اچھی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کی ہستیاں ایسی بابرکت ہیں کہ جن کو لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہر انسان جو خطا کار ہے اسے ہر لمحہ اپنے پچھلوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دل سے روئے، ہمارے لیے کوئی دل سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی یہی طرز عمل اختیار کریں، دوسروں کے لیے بھی خلوص سے دل سے دعائیں مانگا کریں، دوسروں کے لیے بھی ہم درد دل سے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس کا اجر و ثواب رکھا ہے تو اس کا اگر کوئی مقصد ہے، اگر ہم جنازے میں جا کے خاموش ہو کے کھڑے ہیں، سب کچھ امام پہ ڈال دیا کہ امام ہی جو پڑھے سو پڑھے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اکثر لوگ حرمین شریفین کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی خاموشی سے، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ آپ نے خاموشی سے بھی جنازہ پڑھایا ہے، آپ نے باواز بلند بھی پڑھایا، غلط ان دونوں میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے اگر کمپیریزن کرنا ہے، تقابل کرنا ہے، تو یہ بھی دیکھیے کہ وہاں کے لوگ دینی معاملات میں کس قدر علم رکھنے والے ہیں اور ہماری ریشو کیا ہے۔ جنازے میں کھڑے اگر 1000 افراد ہیں تو ان میں سے صحیح طریقے سے جنازے کی جو دعائیں ہیں وہ شاید 10-20 افراد سے زیادہ لوگوں کو نہ آتی ہوں، ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی، سب کچھ امام پہ چھوڑا ہوا کہ وہی جو پڑھے سو پڑھے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے خلوص سے دل سے کوئی دعا کرے تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ جو عرب ممالک ہے وہاں پہ دینی علوم کی شرح، دینی تعلیم سیکھنے کی شرح بہت زیادہ ہے، کسی سے بھی آپ روک کے پوچھ لیجیے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے اچھے انداز سے ساری دعائیں سنا بھی دے گا۔ جہاں پہ ایسا معاملہ ہو کہ لوگ جنازے کی دعائیں ان کو یاد ہیں، وہاں پہ خاموشی سے بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات کہ جتنی سپیڈ یہاں پہ دکھائی جاتی ہے وہاں پہ اتنی سپیڈ نہیں دکھائی جاتی، وہاں پہ کم از کم اتنا موقع ضرور ملتا ہے کہ اگر کوئی دعائیں پڑھنا چاہے تو اچھے انداز سے دعائیں پڑھ لیتا ہے۔ جتنی سپیڈ یہاں پہ ہمارے ہاں دکھائی جاتی ہے وہاں پہ اتنی سپیڈ نہیں ہوتی۔ اللہ آپ سب کو لے کے جائے، آپ خود اس چیز کا جو ہے مشاہدہ کریں، تو خدا را اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کیجیے۔ مرنا تو سبھی نے ایک دن ہے، پیش اللہ کے سامنے سب نے ہونا ہے، اور ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کس قدر کس طرح کی اعمال کا حامل ہے، اور ہر انسان اس کو یقیناً ضرورت ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے کوئی نہ کوئی دعائیں خلوص سے دل سے کی جائیں۔ تو آج ہم جب زندہ ہیں تو دوسروں کے لیے ہم اسی طرح سے خلوص سے دل سے دعائیں مانگیں۔
ایک وقت تھا کہ جب لوگوں میں اس قدر ایک دوسرے کا احساس تھا کہ اگر کسی ایک محلے میں فوتگی ہو جایا کرتی تھی تو پورے محلے میں کسی قسم کی جو ہے کوئی غیر ضروری نمائش وغیرہ نظر نہیں آتی تھی. جیسے کہ پہلے کسی گھر کے اندر ٹی وی ہوا کرتا تھا، لیکن اگر کسی محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی تھی کسی بھی گھر میں ٹی وی نہیں چلتا تھا. آج ایک طرف جو ہے وہ میت پڑی ہوتی ہے، دوسری جانب گانے اعلان چل رہے ہوتے ہیں. بے حسی کی انتہا ہے کہ لوگ جنازے میں کھڑے ہیں اور وہاں پہ خوشخبریاں لگائی جا رہی ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ جب انسان یہاں پہ غور کرے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس کا دل نرم پڑنا چاہیے، اسے آخرت کی فکر ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوتی. لوگ قبرستان میں کھڑے ہو کے ان کو اپنی کاروباری باتوں سے فرصت نہیں مل رہی، سیاسی باتوں سے فرصت نہیں مل رہی، ایک دوسرے کی جو ہے وہ بدخوئیاں اور عیب جوئی کرنے سے جو فرصت نہیں مل رہی. تو یاد رکھ لیجئے آج موقع ہے، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے لیے بہتری کر سکتے ہیں، ورنہ قیامت کے دن ہر ایک نے تنے تنہا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہاں پہ یہ عذر نہیں چلے گا کہ فلاں چونکہ ایسا کر رہا تھا سو میں نے بھی ایسا کر دیا. یہ اللہ رب العزت کیا یہ عذر جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عقل و شعور سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو جو ہے وہ تعلیم سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک ضمیر سے نوازا ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک کے سامنے دو راستے رکھے ہیں، ایک نیکی والا راستہ، ایک برائی کا راستہ ہے. انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ودیت کرتی ہے، اختیار انسان کو دے دیا کہ جس راستے پہ چاہے چلے، لیکن اس راستے کے مطابق پھر آگے اسی طرح سے انسان کے ساتھ سلوک بھی کیا جائے گا. جس راستے کا مسافر بنے گا اسی طرح کی منزل بھی اس کا استقبال کرے گی. یہ خواب یہ جو اپنے ذہن سے یہ غلط فہمیاں نکال دیجئے کہ فلاں مجھے بچا لے گا، فلاں مجھے بچا لے گا. اگر انسان کے کام آئیں گے تو انسان کے نیک اعمال کام آئیں گے، اللہ کے لیے کی گئی اس کی دوستیاں اس کی محبتیں کام آئیں گی، اس کی ہوئی اپنی جو ہے لوگوں کی اچھی تربیت اس کے کام آئے گی، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ انسان کو ہو جائے گا. لیکن اگر انسان اسی طرح سے غفلت والی زندگی گزار گیا تو پھر یقیناً انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. تو خدا را سمجھ جائیے آج بھی موقع ہے، کسی کو کوئی علم نہیں کہ اس نے کہاں پہ کب کیسے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. ایک تو اپنے ایمان کے خاتمے کی ہر انسان کو فکر اور دعا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے جنازے میں جب انسان شرکت کرے تو وہاں پہ یہی سمجھ کے شرکت کرنی چاہیے کہ یہ میرا اپنا جنازہ ہے. پھر یقیناً ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، پھر انسان فضول کی گفتگو نہیں کرے گا، پھر اس کی اسی بات کی فکر ہوگی کہ میں نے اللہ سے اپنے آپ کو کیسے بخشوانا ہے. چلنے جانے والا تو چلا گیا، اس کی منزل جیسی بھی ہے اسے مل جائے گی، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کو اگر اس سے نصیحت نہ ملی تو یقیناً انسان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی خسارہ نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے اعمال کی عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.